اصولی یگانگت کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ 1931 میں اقبال دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے انگلستان گئے۔ بمبئی اور لندن ہر جگہ اقبال کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کانفرنس کے دوران ہی اقبال نے اٹلی کا سفر کیا۔ اٹلی کا شہر روم کبھی یورپ کے تہذیبی اور سیاسی اقتدار کا مرکز تھا۔ اقبال بھی رومنوں کی عظیم تہذیب کے نشانات دیکھنے کے آرزومند تھے۔ اس سفر کے دوران اٹلی کے مشہور اسکالر ڈاکٹر ٹوکی نے اقبال کو رائل اکیڈمی روم کی طرف سے لیکچر دینے کی دعوت دی، جسے اقبال نے قبول کیا۔ اقبال نے رائل اکیڈمی میں لیکچر دیا، جس میں اٹلی کے اہم دانشوروں نے شرکت کی۔ انیس سو اکتیس میں فسطائی اطالوی لیڈر میسولینی اپنے اقتدار کے عروج پر تھا۔ وہ یورپ میں طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب اقبال روم آئے تو وہ ان کی موجودگی سے غافل نہیں تھا، چنانچہ اس نے اقبال سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ نومبر 1931 کو اس نے اپنی رہائش گاہ پر اقبال سے 2 گھنٹے ملاقات کی۔ اس نے اقبال سے بہت سے موضوعات پر رہنمائی حاصل کی۔ اقبال نے اسے مدنیت کے اسلامی تصور سے آگاہ کیا۔ اٹلی کے پریس نے اس انٹرویو کو جلی حروف میں شائع کیا۔ اقبال بحری جہاز سے مصر پہنچے اور وہاں سے قاہرہ اور پھر فلسطین۔ انہوں نے بیت المقدس میں اسلامی کانفرنس میں شرکت کی اور انگریزی میں ملت اسلامیہ کے اتحاد کے بارے میں تقریر کی۔ ملت اسلامیہ کے اتحاد اور مغربی امپیریلزم کے خلاف مزاحمت اقبال کی شاعری اور فکر کا ایک اہم جز بن چکے تھے، اور یہی مقصد انہیں فلسطین لایا تھا۔ فلسطین سے اقبال لاہور واپس آئے اور مکلوڈ روڈ پر واقع اپنی کوٹھی میں ایک بار پھر تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ اقبال 1922 میں مکلوڈ روڈ کی کوٹھی میں منتقل ہوئے تھے، جہاں وہ 12 برس تک رہے۔ یہاں بھی اقبال سے ملنے کے لیے مختلف یونیورسٹیوں کے طالب علم اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے تھے۔ اقبال ایک مفکر کی طرح ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ 1932 کا سال بھی اقبال کی زندگی میں بہت اہم تھا۔ اس سال اقبال کا فارسی شاعری کا مجموعہ جاوید نامہ شائع ہوا، جو اہل مشرق کے روحانی ترفع کے لیے ایک ہدایت نامہ تھا۔ اس میں اقبال کی فارسی شاعری پورے عروج پر تھی۔ کہ سیاسی مستقبل کا ہر فیصلہ لندن میں کیا جاتا تھا، اور اس کے لیے مسلمان لیڈروں کو مذاکرات کے لیے اس شہر میں جانے کی مجبوری تھی۔ 12 نومبر کو اقبال تیسری گول میز کانفرنس کے لیے لندن پہنچے، جہاں انہوں نے برطانوی حکمرانوں کے سامنے مسلمانوں کے حقوق کا مسئلہ پیش کرنا تھا۔ لندن میں اقبال کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ بہت سے اخباروں نے ان کے انٹرویو شائع کیے۔ اقبال نے سر آغا خان، چودھری رحمت علی اور دوسرے مسلم لیڈروں سے ملاقاتیں کیں۔ نیشنل لیگ میں اقبال نے تقریر کی۔ بہت سے اخباروں میں ان کی یہ تقریر شائع ہوئی۔ سر ظفر اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر بکنگم پیلس گئے۔ پیرس آزادی اور انقلاب کا شہر تھا۔ پیرس علم و فن کا مرکز تھا۔ پیرس رنگ و روشنی اور تعیش کا شہر تھا۔ تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد اقبال کچھ دنوں کے لیے پیرس گئے۔ ساداپرے کے علاقے میں قیام کیا، نپولین کا مزار دیکھا۔ پیرس
پیرس میں قیام کی ایک وجہ فلسفی برگساں سے ملاقات تھی۔ اقبال کی برگساں سے ملاقات کی یہ وجہ تھی کہ اقبال اپنے فکر کے تشکیلی دور میں برگساں کے فلسفہ زمان سے بہت متاثر تھے۔ وہ برگساں کے فلسفہ جوش حیات سے بھی مرعوب تھے۔ برگساں اس وقت بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے باوجود اس کا اقبال سے فلسفیانہ موضوعات پر بہت طویل مکالمہ ہوا۔ وہ اقبال کے احیاء کے اسلامی تصورات سے بہت متاثر ہوا۔ پیرس کے قیام کے دوران معروف مصورہ امرتا شیرگل نے اقبال کی دو شبیہیں مصور کی۔ امرتا کے والد اقبال کے ذاتی دوست تھے۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد اقبال ہسپانیہ گئے۔ یہ سرزمین فکر اقبال میں ایک خصوصی علامت تھی۔ اقبال اپنی نگاہوں سے ہسپانیہ کی سرزمین میں مسلمانوں کے 600 سالہ تہذیب کی عظمت کے نقوش دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میڈرڈ یونیورسٹی میں ہسپانیہ اور اسلام کی ذہنی دنیا کے عنوان سے لیکچر دیا۔ انہوں نے الف لیلہ کے شہر غرناطہ کے حسین کھنڈر دیکھے۔ محبت انہیں قرطبہ لے گئی اور انہوں نے دنیا کی سب سے حسین مسجد قرطبہ کو ویران دیکھا۔ اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزائے فن کی ہے خون جگر سے نمود، قطرائے خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوزو سرورو سرود۔ لندن میں تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اقبال کی شرکت لندن، فرانس، اسپین اور اٹلی میں ان کے لیکچروں، رموز بے خودی کے انگریزی ترجموں سے اقبال کا بین الاقوامی سطح پر ایک مفکر، شاعر اور ماہر تعلیم کے طور پر امیج قائم ہو چکا تھا۔ 1933 میں اقبال یورپ سے وطن پہنچے اور کچھ مہینوں کے قیام کے بعد افغانستان کے نادر شاہ نے افغانستان میں تعلیمی اصلاحات کے لیے مدعو کیا۔ اقبال سید سلیمان ندوی اور سر سید احمد خان کے بیٹے سر راس مسعود افغانستان گئے، جہاں ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ ادبی انجمنوں نے استقبالیے دیے۔ سفر افغانستان کے بعد افغانستان کے بارے میں انہوں نے فارسی میں اپنی مثنوی مسافر لکھی، جو 1934 میں شائع ہوئی۔ اشتراکیت کا بانی نظریہ ساز کارل مارکس کا پیغام بھی اقبال کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ اقبال فکر انسانی کی تبدیلیوں پر پوری نگاہ رکھتے تھے۔ گزشتہ صدی کا مفکر نیٹشے قوت ارادی، قوت اور سپرمین کے تصورات کے لیے مشہور تھا۔ اقبال اس کے بعض تصورات خصوصاً سپرمین سے بہت متاثر تھے۔ نیٹشے کا سپرمین صرف قوت کے بل بوتے پر اپنی تکمیل چاہتا تھا، جبکہ اقبال کا مرد مومن اور مرد کامل ایک عظیم تر اخلاقیات کا حامل تھا۔ فکر اقبال اور مغربی فلسفے میں یہی حد فاصل قائم ہوتی ہے۔ 1911 میں انقلاب روس کا لیڈر لینن تھا، جس نے مارکس کے نظریات کو عملی صورت دی۔ اقبال اس انقلاب سے بہت متاثر تھے، لیکن وہ مارکس کے الحاد اور یورپ میں مروت اور احساس کے فقدان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بیکاریوں اور یانیوں میں خاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات؟